آمنہ مطمئنہ، اطمینان بھی، معاشی لحاظ سے بھی یہ ساری سہولتیں میسر تھیں. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، آزادی کی نعمت کی قدر نہیں کی. جس مقصد کے خاطر یہ آزاد خطہ ملا تھا، بتائیے یہ ملک اقتدار کے لیے کیا اتنی بڑیاں قربانی دی گئی تھی؟ کیا ہمیں یہاں اقتدار مل جائے گا؟ یہ تو اس لیے اتنی بڑیاں قربانیاں مسلمانوں نے دی تھی کہ یہاں ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، اسلام کا عدل و انصاف کا قانون نافذ کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، نہ اکثریت پر نہ اقلیت پر، نہ امیر پر نہ غریب پر، کسی بھی رنگ کا، کسی بھی زبان کا. یہ عدل و انصاف تو صرف اسلام ہی دے سکتا تھا. ہم اسلامی معاشرہ قائم کریں گے، اسلام کے حکموں کی بالادستی ہوگی، اس لیے قربانیاں دی گئیں. نعرہ بھی یہی تھا، دعوے بھی یہی تھے کہ ہم ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں گے. وقت گزرتا چلا گیا، آزادی کے اس مقصد کو ہم بھولتے چلے گئے، اس آزادی کی اس نعمت کی ہم ناقدری کرتے چلے گئے. نفاق شروع ہو گیا، نفاق شروع ہو گیا کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ، عمل وہ ہو کہ کافر بھی شرمائے. افراد میں، اشخاص میں، حکمرانوں میں، رعایا میں، ماتحتوں میں، اوپر والوں میں یہ گناہ جڑ پکڑ گیا کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. یہ نفاق عملی طور پہ عمومی گناہ بن گیا. بازار میں جائیے، کہے گا کچھ دے گا کچھ. دکان پہ جائیے، کسی ادارے میں جائیے، دعوے دیکھیے، اعلانات دیکھیے، عمل دیکھیے. میں عرض کر رہا ہوں افراد، اشخاص، رعایا، حاکم جب کھلے عام اس نفاق میں مبتلا ہوئے تو پھر سزا تو ہوگی. پھر یہ ذلت اور رسوائی جو آج جس سے ہم دوچار ہیں، یہ اسی نفاق کی سزا تو ہے. اللہ نے تو اس عظیم سلطنت کی شکل میں بہت بڑا انعام اور تحفہ دیا تھا، اور خزانوں سے بھری ہوئی سرزمین. دنیا میں ایسے خطے اکا دکا ہو جہاں ایسے موسم ملیں گے، جہاں ایسی سرزمین ملے گی، جہاں ایسے دریا اور سمندر ملیں گے، جہاں پہاڑوں میں یہ خزانے ملیں گے، جہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی افرادی قوت ملے گی. اکا دکا. لیکن رسوائی میں آج دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن مجید تو ہماری مشکلات کا ہمارے ذلت اور رسوائی کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. یہ تو کم عقل لوگ ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس ملک کا آئین کیا ہے، دستور کیا ہے، اور یہ بھری محفلوں میں قومی سطح پہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب کا ریاست سے کیا تعلق ہے. یہ تو عیسائی بولا کرتے تھے، یہ کفر کے بول ہوا کرتے تھے کہ مذہب ایک نجی زندگی، انفرادی عمل ہے.
یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کا مذہب لولا لگ رہا ہے. اسلام تو ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے. یعنی اس سطح تک اس عوام کی ذہنی کیفیت گر چکی ہے کہ سنتی بھی ہے اور ڈنکے کے چوٹ ایسی مخلوق بیٹھی بھی ہے. قربانیاں، اتنی بڑی تعداد قربانیوں کی، اور پھر اللہ نے اتنا عظیم تحفہ دیا آزادی کی شکل میں. امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، معاشی حالت بھی اچھی تھی. نہ یہ ملک مقروض تھا، نہ اس کا پیداوار ہونے والا کوئی بچہ مقروض تھا. لیکن جو ہم نے وعدہ کیا، جو دعویٰ کیا، جو ہم نے اعلانات کیے، جو ہم نے زبان سے بولے، عملاً ہم کہاں کھڑے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ عملی نفاق پوری قوم کا ایک عمومی روگ بن گیا کہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. بولتا کچھ ہے، کہتا کچھ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کے اندر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کے اندر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور ایسی غلط بیانی. اس کے قول و فعل میں اتنا تضاد، اتنا نفاق. لیکن ایک عمومی فضا، یہ گناہ رچا بسا ہے کہ بناتا کچھ ہے اور کہتا زبان سے کچھ ہے، بیچتا کچھ ہے، زبان سے کہتا کچھ ہے. عمومی گناہ. تو پھر اس شامت اعمال کا نتیجہ ہے نا، اس شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ اس سے بڑے مسخرے مسلط ہو جائیں گے. شامت اعمال کا نتیجہ. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. قرآن تو آئینہ ہے، قرآن تو ہماری مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. تم کھڑے کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کے احوال عجیبہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن سے تھے، اطمینان سے تھے. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کی معاشی حالات اچھے تھے. آسمان رحمت کے بارشیں بھیجتا تھا، زمین سے غلہ اگتا تھا. یہ ملک تو اتنا زرخیز ہے کہ 2-3 بر اعظم کو کھلائے. اتنی زرخیز خطہ اللہ نے دیا تھا، جھولی میں دیا تھا. لیکن اس کے لیے تو وہ جس کے لیے قربانیاں دی تھی نا کہ عدل کا قانون نافذ ہوگا، انصاف کا قانون عمل میں آئے گا، اسلامی معاشرت اس قوم کی اسلامی بنیادوں پر تربیت ہوگی، اس کے اخلاق سنوارے جائیں گے، اس میں سچائی، دیانت، امانت، ان اخلاق پر اس کی تعلیمی اداروں میں اس قوم کی تعمیر ہوگی. ہم آزادی مناتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھولا سبق یاد نہیں کرتے کہ جس کے لیے یہ آزادی ملی تھی. بلکہ اب تو آزادی کے عجیب انداز ہیں کہ ہر چیز سے آزاد، اپنے اقدار سے، شرم و حیا سے، اسلام کے ضابطوں سے، ملکی قوانین سے، اپنے مشرقی اقدار اور اطوار سے، اپنے بڑوں کی رہن سہن، سب سے آزاد. کہ بھائی آزادی کا دن، یہاں سب کچھ کرنا ہے. تجدید عہد کا دن تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم 77 سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے. عرض کیا تھا کہ 77 سال پہلے ہم ایک قوم تھے، اب کیا ہے؟ اب لشکر ہیں، ہجوم ہیں، گروہ ہیں،
تقسیم ہے، نفرت ہے، عصبیت ہے، لسانیت ہے، فرقہ واریت ہے، قوم کہاں رہی؟ لیکن وہ کیا روح تھی جس نے ساری قوم کو ایک طاقت بنا رکھا تھا؟ یہی تھا کہ اس ملک میں عدل کا، انصاف کا قانون نافذ ہوگا، اور یہاں کا مسلمان اسلام کے سائے میں امن اور سلامتی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمتوں کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناشکری کی، احسان فراموش بنے، نعمتوں کی ناشکری کی، احسان فراموش بنے، نفاق سے کام لیا، کہا کچھ دعوے، کچھ اعلانات، کچھ، اور میں عرض کر رہا ہوں یہ پوری قوم کا عمومی گناہ، عملی نفاق۔ چند برے لوگ پوری قوم کو خراب نہیں کیا کرتے جب تک کہ قوم کا اپنا مزاج خراب نہ ہو جائے۔ چند برے لوگ پوری قوم کو نہیں خراب کیا کرتے جب تک کہ عمومی مزاج خراب نہ ہو۔ اگر چند برے لوگ اچھے لوگوں میں آ جائیں تو ان کا دم گھٹنے لگ جائے۔ گھر کے سارے لوگ اچھے ہوں اور ایک برا ہو تو بتائیے اس کو جی چاہے گا، اس کا دم گھٹے گا۔ لیکن برے اور برائی وہاں پھلتی پھولتی ہے جہاں اسے داد ملتی ہے، جہاں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جہاں اس کو پروٹوکول ملتا ہے، جہاں اسے توانائی اور غذا ملتی ہے، وہ طاقت پکڑتی ہے برائی۔ عمومی نفاق ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ، اسلامی اقدار کے مطابق اپنی نسلوں کی تربیت ہم نے کوتاہی کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس آزادی کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ نے آزادی دی، ہم اپنے بچوں کی صحیح بنیادوں پہ تربیت کر سکتے تھے، ہم اپنا لین دین عدل و انصاف، دیانت اور سچائی پہ کھڑا کر سکتے تھے، ہم اس مزاج کو اور اسلام کی اس فروغ کو آگے بڑھا سکتے تھے، اور قومی سطح پہ ہمارے لیے اسلام اور اسلام کے قوانین ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے، قدر نہیں کی، اس آزادی جیسی دولت کی قدر نہیں کی۔ اللہ میاں پھر کیا سزا آئی؟ اور تیری سنت ہے کہ جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے تو نعمتیں یا تو چلی جاتی ہیں یا نعمتوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے رہو گے بڑھتی رہیں گی، ناشکری کرو گے میرا عذاب آئے گا۔ اس ناشکری اور ناقدری، اس شامت اعمال کا عذاب آیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ میاں کیا سزا دی؟ فرمایا ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے انہیں معاشی تنگی اور خوف کا لباس پہنا دی۔ حالت دے سکتے، معاشی تنگی، ہر بچہ مقروض اور ہر شخص پریشان۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، ضابطے اور اصول اللہ نے بتائے ہیں، جس ضابطوں پر ریاکشن بتایا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، معاشی تنگی اور خوف کا لباس۔ کہاں گیا وہ امن اور کہاں گیا وہ اندر کا سکون؟ اس ملک میں جو اس کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی، آزادی کی شکل میں، ایسی زمین، ایسا خطہ، ایسے خزانوں سے بھری ہوئی دنیا ہی ہے جو کئی دو تین بر اعظموں کو پال سکتی تھی، اتنا خزانہ اس کی زمینوں پہ، لیکن ظلم، ناانصافی، بددیانتی، خیانت، خود غرضی، مفاد پرستی، اسے پروان چڑھایا گیا، اسے فروغ دیا گیا۔
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ اکبر. اللہ کریم کہہ رہا ہے بدکاری اور فسق و فجور کے ساتھ ایسے لوگوں کو اللہ راہ بھی نہیں دکھاتا. پھر ہر تدبیر الٹی پڑتی ہے. بدکاری اور فسق و فجور کے ساتھ اللہ راہ بھی نہیں دکھاتا، پھر ہر تدبیر الٹی پڑتی ہے. یہ تو احساس ہو کہ ہماری زندگی کا طرز ہی غلط ہے. ہمیں آج اسلامی زندگی پر اعتماد ہی نہ رہا، اسلام کے عدل و انصاف کے ضابطوں پہ اعتماد ہی نہ رہا کہ یہ ہمیں مسائل سے نکال سکتے، ہمیں پریشانیوں سے نکال سکتے، ہم امن اور سکون کی زندگی دے سکتے. آج اس پہ اعتماد ہی نہ رہا. تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ خطہ دیا ہے خزانوں سے بھرا پڑا. جیسے لولی لنگڑی بھی یہ آزادی ہے نا، یقین جانیے آج بھی اس ملک میں بہت خیر، بہت بڑی خیر. بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہوں اور اپنی صلاحیتیں سے کام لینا چھوڑ دیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم اس ملک کے اندر اس ملک کی تحفظ اور ترقی اور استحکام میں اپنا حصہ کہاں ڈال سکیں. ہر آدمی کو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا، ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی. اور اسی کے ہم مکلف اور ذمہ دار بھی ہیں کہ آپ نے اس نعمت کی کیا قدر کی، اس نعمت کی قدر کی. یہی آزادی کے دن کا عزم کرنے کا دن ہے اور یہی عہد کرنے کا موقع ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی صلاحیتوں سے اور وسائل سے اس ملک کی ترقی اور تعمیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور کوئی ایسا کام جس سے اس ملک کا نقصان ہو، اس کے استحکام میں فرق آئے، بدامنی کی طرف جائے، ہاں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی اور اس آزادی کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.